العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا سبق ہے. آپ کے سامنے ایک عبارت ہے: وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَالرَّهْنُ أَوْلَى وَهَذَا استحسان. دو مدعی ہے. ایک مدعی گروی کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسرا ہبہ کا دعویٰ کر رہا ہے. ایک کہہ رہا فلاں نے میرے پاس یہ چیز گروی رکھی ہے، دوسرا بول رہا فلاں نے مجھے یہی سامان ہبہ کیا ہے اور قبضے کا بھی حکم دیا ہے، قبضہ بھی ہو گیا. دونوں نے اس بات پر بینہ بھی پیش کر دیا. تو اب کس کی بات مانی جائے گی، رہن والے کی یا ہبہ والے کی؟ کرے رہن اولا ہے. صاحب رہن جو کہہ رہا فلاں نے یہ سامان میرے پاس گروی رکھی ہے، اس کی بات مان لی جائے گی. یہ استحسان ہے. قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ ہبہ کو مقدم رکھا جاتا ہے، چونکہ ہبہ سے ملکیت ثابت ہوتی ہے اور رہن میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، شے پر صرف گروی ہوتی ہے وہ چیز. لیکن یہاں پر قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ رہن میں ایک اعتبار سے قوت ہے ہبہ کے مقابلے میں. ہبہ میں گرچہ ملکیت ثابت ہوتی ہے لیکن وہ عقد زمان نہیں ہے، اور رہن کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ عقد زمان کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس کا زمان واجب ہوتا ہے اور عقد زمان قوی ہوتا ہے. تو استحساناً راہن کو، رہن رکھنے والے رہن کے مدعی کو ترجیح دی گئی ہے. رہن کا معاملہ قوی ہے ہبہ کے مقابلے میں عقد زمان ہونے کی وجہ سے. وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَالرَّهْنُ أَوْلَى وَهَذَا استحسان. یہ استحسان ہے، یعنی جہاں پر کوئی پوشیدہ قیاس بھی ہے، قیاس خفی بھی ہے، جس قیاس خفی کی وجہ سے قیاس جلی کو چھوڑا گیا. قیاس جلی کیا تھا؟ ہبہ اولا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہبہ میں ملکیت ثابت ہو جاتی اور رہن میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی. والرہن لا یثبت الہبۃ اولا لأنها تثبت الملک. ہبہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے اور رہن ثابت نہیں کرتا. وجہ استحسان کیا ہے کہ ان المقبوض بحکم رہن مضمون، کہ جو رہن کی وجہ سے جس پر قبضہ کیا گیا وہ مضمون ہوتا، اس کا ضمان دیا جاتا ہے، اور وہ بحکم الہبہ غیر مقبوض اور غیر مضمون، اور ہبہ کی وجہ سے جو ہوا ہے قبضہ وہ غیر مضمون ہوتا ہے، اور عقد زمان عقد قوی ہے. ہاں، یہ ہبہ جو بلا عوض تھا، یہ اس کی بات ہے اوپر، وہ کمزور ہے رہن کے مقابلے میں، چونکہ ہبہ ہے وہ عقد تبرع ہے. لیکن جو ہبہ بشرط العوض ہو، ہبہ کے بدلے میں کچھ معاوضہ بھی لے لیا گیا، ہدیہ ایک چیز ہم نے کی تو عوض میں دوسری چیز بھی ہم نے ہبہ میں لے لیا، تو پھر وہ ہبہ بے کے حکم میں ہے اور پیچھے آ چکا ہے، بے اقوا ہے، بخلاف ہبہ بشرط العوض کے، اس لیے کہ یہ امتحان بے ہے اور بے اولا ہے رہن کے. تو اوپر جو رہن کو ترجیح دی گئی تھی ہبہ کے مقابلے، وہ ہبہ جو بلا عوض ہو، اور جو ہبہ بالعوض ہو وہ بے کا حکم ہے، اور بے بہرحال ہر حال میں رہن سے اولا ہے. لأن عقد زمان یثبت الملک صورتاً، اس لیے کہ بے جو ہے ملکیت کو ثابت کرتا ہے صورتاً اور معناً بھی. بے سے ظاہراً باطناً ہر اعتبار سے بے کے اندر ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور رہن میں نہیں ثابت ہوتی ہے. مگر ہلاک ہو گیا گروی رکھا ہوا سامان تو معناً ایک ملکیت ثابت ہوتی ہے، صورتاً نہیں. فقد الہبۃ
بشرط العوض، تو ہبہ بشرط العوض بھی قوی ہوگا، جس میں ظاہراً اور ملکیت ظاہراً بھی اور باطناً بھی دونوں اعتبار سے ہبہ بشرط العوض میں ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ آگے کی عبارت دیکھیں، وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ، دو خارجی جن کے قبضے میں کچھ نہیں، خارجان بولا جائے تو یعنی غیر صاحب الید، جس کے قبضے میں چیز نہیں، اپنی ملکیت پر دونوں نے بینہ پیش کر دیا، دونوں نے تاریخ بھی پیش کی، دونوں کی تاریخ الگ الگ ہے۔ ایک بول رہا ہے کہ اس سامان کو میں نے فلاں سے لیا ہے، میں مالک ہوں 2019 میں، دوسرا بول رہا 2020 میں، تو جو پہلی والی تاریخ ہے 2019 والی تاریخ اقدم کو مقدم رکھا جائے گا، ملک پر مقدم کیا، لیکن ظاہر ہے ملکیت کا سبب نہیں بیان کیا، شرا ہے، ہبہ ہے، صدقہ ہے، فقط ملک پر مقدم پیش کیا۔ تاریخ اقدم کو کیوں مقدم رکھا گیا؟ چونکہ جو تاریخ وہ پیش کر رہا ہے 2019، اس 2019 میں کوئی دوسرا مالک اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی منازع نہیں ہے، کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ اثبت انہ اول المالکین، دو مالکوں میں سے وہ مقدم میں پہلا ہے۔ اب دوسرا جو مدعی بچا ہے جس کی تاریخ بعد کی ہے، ظاہر ہے کہ دوسرے کو جو ملکیت ملے گی پہلے مدعی کی وجہ سے جس کی تاریخ مقدم ہے، اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، وہ تو خود اپنے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فلا یتلقى الملک الا من جہت، دوسرے کو جو ملکیت ہوگی نہیں حاصل ہوگی مگر اسی کی طرف سے، اور دوسرے کو اس کی طرف سے ملکیت حاصل نہیں ہوئی۔ ایک اور مسئلہ، اوپر کے مسئلے ملکیت کا دعویٰ تھا، دونوں شرع کا دعویٰ کریں ایک ہی شخص سے، اور تاریخ دونوں اور سن الگ الگ بیان کریں، تاریخ الگ الگ بیان کریں۔ اقام البینتین علی تاریخ، اقام البینۃ علی تاریخین، دو تاریخ پر دونوں بینہ بھی پیش کر دیں، ظاہر ہے دونوں کی تاریخ الگ الگ ہے، تو اول تاریخ والا اقدم تاریخ والا مقدم ہوگا۔ فالاول اولا لما بینا انہ اثبتہ فی وقت لا منازع له فی، اس نے ثابت کر دیا ایسے وقت میں جس میں کوئی منازع نہیں ہے، اوپر والے مسئلے کی طرح۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ دونوں کی تاریخ ایک ہو، الگ الگ نہیں، اور دونوں الگ الگ شخص سے دعویٰ کریں کہ میں نے اس سے خریدا ہے، ایک زید سے بول رہا خریدا، دوسرا بول رہا میں نے عمرو سے خریدا ہے، اور دونوں کی تاریخ ایک ہے، تو گویا یہ سمجھا جائے گا اس سامان کے دونوں مالک تھے، اور دونوں نے حاضر ہو کر اس سامان کو اس شخص کے ہاتھ بیچا ہے، اس لیے دونوں کے لیے نصف نصف کا فیصلہ ہوگا، برابر سرابر کا۔ یہ مسئلہ ہے کہ جبکہ تاریخ دونوں کی ایک ہے۔ دیکھیں عبارت، وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، دونوں نے شرع پر بینہ قائم کر دیا دوسرے سے، دونوں نے الگ الگ سے، اور دونوں نے تاریخ ذکر کی، وَذَكَرَ تاریخین نہیں ہے، دیکھیں تاریخن ہے، یعنی ایک ہی تاریخ ذکر کی، فَهُمَا سَوَاءٌ، دونوں برابر ہوں گے، لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمَا، دونوں مل کے ثابت کر رہے اپنے اپنے بائی کے لیے، گویا کہ وہ دونوں بائع حاضر ہوئے اور انہوں نے بیچا۔ جی تھوڑا صفحہ پلٹ لیں، صفحہ پلٹنا رہ گیا تھا۔ جی اثبت انہ اول المالکین، یہ جو اوپر والا مسئلہ تھا بتایا، ثابت کر دیا دونوں نے کہ یہ اول مالک ہیں، دو مالکوں میں سے اول ہیں، لہذا دوسرے کو جو ملکیت ملے گی اسی کی طرف سے ملے گی، تو جس کی تاریخ اقدم ہوگی اس کو مقدم رکھا جائے گا، پہلے کی تاریخ اقدم ہے اس کو دے دی گئی، اور جب اب دوسرے کو جو ملے گا سامان اس پہلے والے مدعی کی وجہ سے، اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، یہ تو اوپر مطلق ملکیت والا دعویٰ تھا، آگے ہے وَلَوْ ادعایا الشراء من واحد، دونوں نے شرع کا دعویٰ کیا ایک طرف سے، مطلق ملک نہیں، شرع کا ایک ہی شخص سے، لیکن دونوں کی تاریخ یہاں پر بھی الگ الگ ہے، تو پہلی تاریخ جس کی ہوگی دیکھیے فالاول اولا لما بینا انہ اثبتہ فی وقت لا منازع، ایسا وقت جو ثابت کیا جو پہلی والی تاریخ ہے اس میں کوئی دوسرا منازع نہیں ہے۔ ہاں دونوں نے
بینہ شرح پر پیش کیا الگ الگ شخص سے کہ میں نے زید سے، دوسرا بولا میں نے عمرو سے خریدا، اور دونوں کی تاریخ ایک ہے، ذکرا تاریخاً، دیکھیں ایک ہی تاریخ دونوں کی ہے، ایک ہی تاریخ، تو ظاہر ہے کہ اب یہ گویا جن دونوں سے خرید کا وہ دعویٰ کر رہے دونوں مالک ہیں، اور دونوں کی خرید کی تاریخ ایک ہے، گویا دونوں مالک نے حاضر ہو کر اس کے ہاتھ سامان بیچا ہے، تاریخ جب ایک ہے تو دونوں کے لیے نصف نصف کا فیصلہ ہوگا۔ فَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمَا، اپنے اپنے بائی کے لیے یہ دونوں مل کے ثابت کر رہے، تو گویا دونوں حاضر ہوئے، پھر دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار بھی دیا جائے گا، کیوں؟ ملکیت نصف نصف کی ہو گئی، بعض مرتبہ بعض لوگ شرکت کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اختیار دیا جائے گا چاہے لے یا نہ لے، ممکن ہے شرکت کو پسند نہ کرے، یہ مسئلہ ما قبل میں بھی ایسا گزر چکا ہے، شرکت والا نصف نصف میں اختیار دیا جائے گا، اس لیے ممکن ہے اس کو شرکت پسند نہ ہو۔ آگے کی عبارت وَلَوْ وَقَتَتْ، اس کو انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.